السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت اچھا ناول پڑھنے والے ہیں نگہت عبداللہ کا، جس کا نام ہے ایک پھول تھا جادو نگری میں۔ بہت اچھا یہ ناول ہے اور 90s کا ناول ہے۔ ناول نا کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ ایج ڈفرینس بیسڈ ناول ہے، اور ایج ڈفرینس ایسا ویسا نہیں، بہت زیادہ۔ جو ہیرو ہے، ہیرو تو اسے بندہ نہ ہی کہے، دولہا ہے وہ 8 سال کا ہے اور جو دلہن ہے وہ 21 سال کی ہے۔ تو قبیلے بیسڈ ٹائپ کا یہ ناول ہے، جس میں ایسی روایتیں شوایتیں ہوتی ہیں، حویلی بیسڈ ہے، رومانٹک ناول ہے، اور اس میں ایک اور بھی کریکٹر ہے جسے ہم ہیرو کہہ سکتے ہیں۔ خیر جی، بڑے مزے کا ناول ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ کیا بات ہے بیٹی، بڑی تھکی تھکی سی لگ رہی ہو، اپنے گھر میں خوش تو ہو نا؟ بی بی خانم کی پرتشویش انداز اور ٹٹولتی نظروں نے جیسے ایک آگ سی بھڑکا دی تھی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ در آئی۔ بڑی معصوم ہے بی بی خانم، انگاروں پر چلا کے ٹھنڈے موسموں کی مہک کا مزہ پوچھتی ہیں۔ وہ ماں کے اس درجہ انہونے اور لایعنی سوال پہ استہزائیہ بولی۔ بی بی خانم کے ماتھے کی لکیروں میں فکر مندی کے رنگ گھلنے لگے۔ کیا تم گل خان کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ تمہارے ساتھ اچھا تو ہے نا؟ ایک 8 سالہ شوہر اپنی 22 سالہ بیوی کو جس حد تک خوش رکھ سکتا ہے، اتنا تو وہ ضرور کرتا ہے۔ وہ زہر خند ہوئی۔ جملہ کیا تھا، گویا 4 لفظوں میں ساری حقائق کھول کے بیان کر دی تھی۔ تم اپنا جی لگانے کی کوشش کرو، اب وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ وہ نظر چرا کر آہستگی سے بولی۔ کس سے جی لگاؤں، ذرا یہ بھی فرما دیجئے۔ اس کی گھائل نظریں ان سے سوال کر رہی تھیں۔ بی بی خانم اپنے ہونٹ چباتے ہوئے ضبط کرنے کی کوششوں میں تھیں۔ بھرے پورے سسرال میں رہتی ہو، اتنے لوگ ہیں وہاں، ان سے میل ملاپ بڑھاؤ، ہنسو کھیلو، تمہاری 2 جٹھانیاں اور ایک تو بالکل تمہاری عمر کی ہے، پھر گلباز بھائی کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں، حویلی میں عورتوں کی کمی تو نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتا احتجاج نظر انداز کرتے تحکمانہ گویا ہوئیں۔ وہ زاریہ کی طرف دیکھنے سے مسلسل گریز کر رہی تھیں۔ مبادہ بیٹی کے چہرے سے برستی یاسیت اور ویرانی ممتا کی تڑپ کو جگا دے۔ کمی تو میرے لیے ہم عمر مردوں کی بھی نہیں تھی بی بی خانم، بڑے لوگ آئے تھے اس دوراہے پہ، مگر میرا نصیب پھوٹا تو ایک کم سن بچے سے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے بی بی خانم۔ مر رہی ہوں میں لمحہ لمحہ اس اونچی عالی شان حویلی میں قطرہ قطرہ، میرا یہ دلکش رنگ روپ پگھل کر پانی بن رہا ہے۔ کیا آپ کو مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ 8 مہینے ہو گئے ہیں اس سر جہنم میں گھلتے ہوئے، ٹوٹتے بکھرتے ہوئے۔ امتحانوں کا یہ کڑا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کم از کم کوئی حد تو مقرر کر دیجئے اس ناکردہ سزا کی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بہہ نکلا تھا۔ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کر منہ چھپا کر پھپک کر رو دی۔ بی بی خانم سناٹے کے عالم میں اس کے شدت کرب سے لرزتے کانپتے ہلتے وجود کو دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے رنگین پلنگ سے نیچے اتر آئیں اور اس کے پاس آ کر دھیرے دھیرے اس کا وجود تھپکنے لگیں۔ حوصلہ کرو میری بچی، کیوں اپنی جان ہلکان کرتی ہو؟ ہمارے قبیلے کی یہی روایت ہے کہ ہماری بیٹیاں غیروں میں نہیں بیاہی جاتیں، چاہے وہ کنواری مٹی میں مل جائیں یا عمر سے چھوٹے مرد سے منسوب ہو جائیں۔ وہ اس کے گھنے دراز سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئے بار بار دہرائے ہوئے جملے ازسرنو اس کی سماعتوں میں انڈیل رہی تھیں۔ تم بے خبر تو نہیں ہو، تمہارے سامنے قبیلے کی کتنی لڑکیاں والدین کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوئی ہیں۔ تم تو پھر اس لحاظ سے خوش قسمت ہو کہ تمہاری شادی کے لیے بر مل گیا۔ ابھی کم سن ہے تو کیا ہوا، 8-10 سال میں گھبرو جوان ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، اپنے گھر بار اور بچوں میں مصروف ہو کر ٹھاٹھ سے عیش کرو گی، گل خان تمہیں رانی بنا کر رکھے گا۔ وہ اسے سلیقے سے چمکار رہی تھیں۔ مت دیجیے یہ جھوٹے دلاسے، اس نے آنسو پہنچتے ہوئے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ جب وہ جوان ہوگا تو میں بڑھاپے کی منزل پہ قدم رکھ چکی ہوں گی بی بی خانم۔ پھر اس نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ شوہر کا صرف نام ہی تو نہیں چاہیے ہوتا، اس کے وجود کا مکمل اور ٹھوس امنگوں بھرا اظہار بھی درکار ہوتا ہے، وگرنہ عورت نامکمل رہ جاتی ہے۔ میں اپنی تکمیل کے لیے کون سا در کھٹکھٹاؤں بتائیے؟ وہ تنزیہ بولی۔ تمہیں دوسرے در پر جانے کی کیا ضرورت؟ بی بی خانم نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے جھڑک دیا۔ اپنی اوپر ضبط کے بند باندھے صبر سے آنے والے لمحوں کا انتظار کرو۔ یاد رکھو عورت کا ایک غلط قدم نسلوں کی بقا کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تم اب میرے بھائی کے گھر کی عزت ہو، میرے بھتیجے کی بیوی ہو، حویلی کی غیرت و ناموس کی حفاظت تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔
بی بی خانم کا بے لچک اور دبنگ لہجہ خاندانی وقار اور جاہو جلال کے تمام رنگ لیے ہوئے تھا۔ تو پھر ایسا کیجیے، میرا گلا گھونٹ کر ایک ہی بار مجھے اس دوزخ سے نجات دلا دیجیے۔ ایک 8 سالہ بچے کے ساتھ تو میں کھیل بھی نہیں سکتی۔ دوسراہٹ کی خواہش اور کسی مضبوط حصار میں سمٹ کر سکون پانے کی تمنا ہر گزرتی شب کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ان کی روبرو تو نہ کہہ سکی، مگر اس کے اندر کی لڑکی با آواز بلند اپنا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ بی بی خانم کی شخصیت کا رعب و دبدبا اس لمحے کچھ اس طرح اس پر حاوی ہو گیا کہ وہ اپنے دل کی آواز کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر سوچوں میں وہ اب بھی بی بی خانم سے مخاطب تھی۔ جاؤ اب اپنی سسرال کی راہ لو، شام ہونے کو ہے۔ زرسانگا کدھر ہے؟ اسے میں نے اسٹور سے ریشمی کپڑوں کا بیگ لانے کو کہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے شہر سے کچھ جوڑے منگوائے ہیں۔ بی بی خانم کے لہجے میں نرمی در آئی، وہ ملازمہ کو بلا رہی تھی۔ مجھے یہ جوڑے کیا کرنے ہیں؟ وہ بے دلی سے چادر اوڑھنے لگی۔ بھلا کس کو پہن کر دکھاؤں گی؟ لڑکیاں میکے سے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتیں۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ زرسانگا بیگ لے کر آ گئی تھی۔ چل رہی زرسانگا، میری بیٹی کو حویلی چھوڑا؟ 2 قدم کا تو فاصلہ ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی بی بی خانم، وہ منت سے بولی۔ اسے باڈی گارڈ کا دم چھلا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ بی بی خانم اس کے چہرے پہ قطعیت کا تاثر دے کر کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئیں۔ حویلی جانے کے لیے زاریہ نے لامحالہ لمبا راستہ اختیار کیا کہ اسی بہانے کچھ دیر کے لیے تو اندر کی گھٹن سے پناہ ملے۔ گلا پور کا یہ خوبصورت گاؤں گلگت سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ جگہ پہاڑوں، دریاؤں، نالوں اور سرسبز کھیتوں میں گھری ہوئی تھی، بے حد دلکش اور حسین مناظر سے ڈھکی ہوئی، مگر زاریہ کے لیے اس جگہ کی ہر رونائی بے معنی تھی۔ اندر کا موسم خزاں کی زد میں ہو تو باہر کھلی بہار کی خوشبو بھی جذبوں پہ چھائے جمود کو توڑنے میں ناکام رہتی ہے۔ وہ یوں ہی بے خیالی میں چلتی چلتی دور نکل آئی۔ راستے میں جگہ جگہ انار، خوبانی اور اخروٹ کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ انگور کی بیلیں انگوروں سے لدی ہوئی تھیں۔ پہاڑ کے دامن میں گندم اور مکئی کی فصلیں ماحول کی ہریالی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ بہتے ایک نالے کے پاس پتھروں پر بیٹھ گئی اور ہاتھ ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیے۔ گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے پانی برفیلا نہیں تھا، ورنہ سردیوں میں تو یہاں غضب کی ٹھنڈ ہوتی تھی۔ اے حسین روح، اگر تو خفا نہ ہو تو میں اس خوبصورت نظارے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں نقش کر لوں۔ معاً اس کی پر سے شریر اور تر و تازہ آواز نے اس کو استغراق کے عالم سے باہر نکال دیا۔ وہ ماندے وحشت غزالاں بدک کر پیچھے مڑی تھی۔ تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ وہ ہراساں و ناخوشگوار نظروں سے اس لامبے اور مضبوط قدر و قامت کے بھرپور وجود کو گھور رہی تھی، جس کے دبیز ہونٹوں میں ایک گرم جوش سی شرارتی مسکراہٹ دبی ہوئی تھی۔ براؤن گہری گہری آنکھیں خمار میں لپٹی انوکھی سی مست داستان سنا رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں کے مست چمک اور گرم جوش پر اسرار مسکراہٹ سے ہمیشہ خائف ہو کر چڑ جاتی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے یہ مخمور چمک اور گرم جوش مسکراہٹ اسے پگھلا رہی ہو، راہ سے بھٹکا رہی ہو، زندگی کے اسرار و رموز جاننے کی دعوت دے رہی ہو، اور اپنے اندر کے چور سے ڈر کر وہ اسی طرح اس پر چڑھ دوڑتی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں میرا پیچھا لے لیا ہے؟ جہاں جاتی ہو خود رو گھاس کی طرح وہیں اگاتے ہو۔ وہ اس پر برس پڑی، ساتھ ساتھ سراسیمہ نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو تو کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر اسے تو اپنی عزت کی حفاظت کا احساس تھا۔ میں خود نہیں آتا، میرا وجدان مجھے تم تک لے آتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ یا پھر یوں سمجھ لو کہ میرے دل کی صدا تمہیں مجھ تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ اطمینان سے اس کے نزدیک پتھر پہ بیٹھ گیا۔ یہ الزام ہے، وہ ہکلا گئی۔ میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئی، میں تو خود تم سے بچنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے لہجے میں سختی بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واقعی؟ اس نے کچھ ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم کر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے نگاہ چرا لی، مبادا وہ آنکھ کے راستے دل تک نہ پہنچ جائے اور اس کے اندر کا حال جان لے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، خدا کے واسطے میری راہ میں ببول نہ اگاؤ، وہ بے چارگی کے احساس سے رو دی۔ تم اسے شادی کہتی ہو؟ ہاں، کتنا دلچسپ مذاق ہے، وہ ہنس پڑا۔ زاریہ بے بسی سے ہونٹ چباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، وہ پتھر سے اٹھ کر قدم آگے بڑھانے کو تھی جب اس نے اسے روکنے کے لیے اس کی سیاہ پھولدار چادر کا ایک کونا کھینچا۔ جھٹکا لگنے سے چادر زمین پہ آ رہی۔ یہ کیا بدتمیزی! وہ غصے سے سرخ چہرہ لے کر چادر اٹھانے جھکی تو اس کی پتلی کمر پہ لہراتے گھنے سیاہ بال یہاں وہاں بکھر گئے۔ تم نے تو کائنات میں اندھیرا پھیلا دیا زار، وہ اس کے قریب آ کر بے اختیار اس کی ریشمی زلفوں کو ہاتھ میں لے کر آہستگی سے بولا۔
ہٹو، مجھے جانے دو۔ وہ دھڑکتے دل سے بال چھڑا کر اس سے دور ہو گئی۔ میری بات سنو زاریہ۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پہ گھمبیر سنجیدگی تھی۔ تم اپنی زندگی یوں برباد نہ کرو، کیوں خود پہ ظلم کرتی ہو؟ یہ تو سراسر خودکشی کے مترادف ہے۔ یہ تو اس نگر میں صدیوں سے ہوتا آیا ہے، بے جوڑ شادیاں یہاں کی ریت رسم میں شامل رہی ہیں، وہ برگشتہ ہو کر کہہ رہی تھی۔ مگر اتنی حسین، اتنی کومل لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ… دل کی بات پہ کان دھرنا ہمارے قبیلے میں حرام قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ سلگ کر گویا ہوئی، لہجہ حد درجہ تلخ تھا۔ میری شادی اگر گلباز ماموں کے بیٹے سے نہ ہوتی تو پھر کسی سے بھی نہ ہوتی۔ میں چلتی ہوں، شام گہری ہو رہی ہے۔ مگر میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا، اس نے اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر مستحکم لہجے میں کہا۔ پھر کس طرح جانے دو گے؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شیر دل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اس کے پاس بہت خوبصورت جواب تھا اس سوال کا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ سنو زاریہ، اچانک اس نے زاریہ کے شانے تھام لیے۔ مجھ سے محبت کرو گی؟ اس نے اپنی بھوری لو دیتی آنکھیں اس کی نیلی جھیل سی آنکھوں میں پیوست کر دیں۔ زاریہ کے جسم ایک زبردست قسم کا ارتعاش پیدا ہوا، وجود کے پنجرے میں پھڑ پھڑاتی روح جیسے اس کب سے عنصری سے پرواز کرنے کو بےتاب تھی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور جسم یوں کانپا تھا جیسے ابھی لڑکھڑا کر زمین بوس ہو جائے گا۔ جواب دو نا، اس نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ ہلکا سا بڑھا دیا۔ مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، میں تمہیں کتنی بار ٹوک چکی ہوں۔ وہ بھرائی ہوئے قہر زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے دل سے شعلے سے اٹھ رہے تھے، خود پہ بمشکل قابو پا رہی تھی۔ اس کا نفس بری طرح الجھ رہا تھا۔ ہٹو، مجھے جانے دو، وہ شکستگی سے نظر پھیر کر بولی۔ ہر دفعہ ہٹنے ہٹانے کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ دیکھو، زندگی پر تمہارا بھی حق ہے۔ اپنے حصے کی محبتیں، خوشیاں اور راحتیں کشید کرنا تمہارا جائز استحقاق ہے۔ اسے مجروح کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کی نیلے کنچوں کی سی سمندر آنکھوں میں جھانک کر رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ اب یہ چیزیں میرا مقدر نہیں ہو سکتی، اور اگر کبھی ہوئیں بھی تو وسیلہ گل خان ہی ہوگا، تم نہیں۔ وہ مضبوطی سے بولی، نظر نالے کے شور مچاتے پانیوں پہ مرکوز تھی۔ جب تک وہ اس قابل ہوگا تم اپنی زندگی کے سنہری پربہار دن گزار چکی ہوگی، ایسی بوڑھی خوشیوں سے کیا حاصل؟ اسے لگا جیسے وہ اس کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ وہ رکھائی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے جھٹکنے لگی۔ مجھے ہی تو فکر کرنا ہوگی، اب تم میری ذات کا حصہ بن چکی ہو۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ سہولت سے اپنے قابو میں کر لیے تھے، لہجہ شگفتہ اور مخمور تھا۔ وہ کھول کر رہ گئی۔ اپنی حد میں رہو شیر دل۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھوڑانا چاہے، مگر اپنی ہی جھونک میں وہ الٹا اس سے آ لگی۔ بھلا اتنے تنومند اور طاقتور مرد سے وہ جیت سکتی تھی؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں زاریہ، اور مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ اسے بازو میں تھامتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، سانسیں اتھل پتھل ہوئی جا رہی تھیں، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ کسی کے دیکھ لیے جانے کا خوف اس کی رگ رگ میں پھریری دوڑا رہا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہارا خیال اور تمہیں اپنانے کی چاہ نہیں چھوڑ سکتا، صرف موت ہی مجھے تمہارے طلسم سے آزاد کر سکتی ہے۔ شیر دل کا لہجہ مضبوط اور بے لچک تھا، اس کے عزائم اونچے اونچے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند اور آہنی تھے۔ خدا کے لیے مجھے زندہ رہنے دو، بڑی مشکل سے خود کو ذرہ ذرہ جوڑتی ہوں، تم آتے ہو تو تنکا تنکا کر کے بکھیر دیتے ہو، مت آیا کرو میرے سامنے، تمہاری باتیں آگ کی گرز کی طرح میرے دل و دماغ کے پرخچے اڑا دیتی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مان لو زار کہ تم جو کچھ کہتی ہو تمہارا من اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، تم جو ہر دفعہ مجھے نفرت اور کٹھور پن کی مار دے کر خود سے دور رکھنے کی تدبیر کرتی ہو، دراصل اس نفرت کے پردے میں بھید کھل جانے کا خوف شامل ہے۔ تمہارا دل بھی کسی محبت بھری محفوظ آغوش میں پناہ لینے کو بے قرار رہتا ہے۔ وہ اس کے آنسو چنتا ہوا روانی سے کہہ رہا تھا، انداز ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بشاش تھا۔ نہ جانے وہ اتنا مطمئن، اتنا خوش باش کیوں رہتا تھا۔ زاریہ نے اسے کبھی پریشان اور مضطرب نہیں دیکھا تھا۔ کسی بھی صورتحال میں اس کے رویے اور انداز میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی تھی، ہر حالت میں مقابلہ کرنے اور حوصلے سے برداشت کرنے کے لیے تیار ملتا تھا۔ میں کل حویلی آؤں گا، وہ چادر لپیٹ کر چلنے کو تھی جب اس نے سرسری طور پہ بتایا۔ کیا؟ زاریہ کے قدموں تلے سے جان نکل گئی، ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔
دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بھئی آغا بی بی نے بلایا تھا، آج صبح ڈاک بنگلے پہ حویلی کا بندہ آیا تھا پیغام دینے۔ شیر دل گلا پور کے ڈاک بنگلے میں کام کرتا تھا۔ تم کیا سمجھیں؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ کچھ نہیں، وہ قدم آگے بڑھانے لگی۔ مجھ سے ملو گی کل؟ ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا، وہ برہمی سے ناک چڑھا کر اپنی راہ ہو لی۔ مگر میرا تو تم نے کر دیا ہے، دماغ ہی نہیں حال بھی۔ اس کے پیچھے شیر دل کی ہنسی گونجی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی بھابھی؟ گل خان بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے ہارے ہوئے قدموں سے قدیم طرز کی اس حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی چھوٹی نند نگینہ نے، جو تقریباً اس کی ہی ہم عمر تھی، فکر مندی سے پوچھا تھا۔ بس یوں ہی دیر ہو گئی۔ وہ آہستگی سے سر جھکا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تم کہاں تھی زاریہ؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ کھلونا رائفل میں گولیاں بھرتی ہوئے 8 سالہ گل خان نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بچوں جیسا معصوم اور گداز لمس، جوانی کی حرارت سے محروم اور امنگوں کے تقاضوں سے نابلد ہاتھ کا لمس۔ زاریہ کے اندر ٹھنڈی لہر دوڑا گیا۔ کتنا سپاٹ، سرد اور بے اثر قرب ہے اپنے شوہر کا۔ اس نے سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے خوبصورت گڈے جیسے گل خان کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ کس قدر ذلت آمیز بلکہ شرمناک رشتہ تھا یہ۔ جس بچے کو وہ کل تک گودوں کھلاتی تھی، لوریاں دے کر سلاتی تھی، اب وہ مجازی خدا کے روپ میں ہمیشہ کے لیے اسے سونپ دیا گیا تھا، جو صرف اتنا جانتا تھا کہ زاریہ اس کی دوست بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ ہی رہا کرے گی، اپنے گھر واپس نہیں جائے گی۔ اور یہ بات گل خان کو اچھی لگی تھی۔ معصوم صورت اور دوستانہ مزاج رکھنے والی یہ آپا اسے ویسے بھی پسند تھی۔ ہاں، ابا جان نے سختی سے اسے سمجھا دیا کہ آئندہ سے زاریہ کو کبھی آپا نہیں کہنا، اور اس نے خوشی خوشی یہ بات مان لی تھی۔ کیا بات ہے زاریہ؟ وہ اسے مسلسل خاموش پا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا مجھ سے ناراض ہو؟ ارے نہیں، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ تم سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ تم تو بہت اچھے بچے ہو۔ اور پھر خود ہی اپنے جملے کا احساس کر کے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ویسے اس میں شک بھی کیا ہے، بچہ ہی تو ہے، وہ حسرت سے سوچنے لگی۔ مجھے شیر اور بکری والی کہانی سناؤ زاریہ۔ رات کو سونے سے پہلے حسب معمول گل خان نے ٹھنک کر فرمائش کی تھی اور وہ اپنے مجازی خدا کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے کہانی سنانے لگی۔ حسب توقع کہانی کے درمیان میں ہی گل خواب خرگوش کے مزے لینے لگا اور وہ بڑی جلدی سو جاتا تھا۔ گل خان کے خاموش ہوتے ہی کمرے میں پھیلا سناٹا، ویرانی اور وحشت اس کے بے چین وجود میں بے گلی کی تکلیف دہ رنگ بھرنے لگی۔ 8 ماہ ہو گئے تھے اس کی شادی کو، اور ہر رات وہ کانٹوں کی سیج پر بسر کرتی تھی۔ کروٹیں بدلتے، خود سے لڑتے اور وحشت زدہ سوچوں سے نبردآزما ہوتے ہوتے اس کی رات کٹ جاتی اور پھر ایک نیا مایوس کن دن طلوع ہو جاتا تھا۔ اور اب گزشتہ 2 ماہ سے جب سے شیر دل سے اس کا سامنا ہوا تھا، اس کی باتیں اور اس کے انداز ویسے بھی اس کی نیندیں اڑا دیتے تھے۔ وہ ایک شخص جس کے بارے میں وہ کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ کوئی اس کی آگے پیچھے نہیں تھا، اور یہ کہ وہ ایک بہادر، نڈر، بے باک اور دلیر شخص تھا، بے دھڑک دل کی بات کہنے اور جذبوں کا اظہار کرنے کا خوگر تھا، بے نیاز، بے پرواہ اور پرجوش۔ اس کی ننھی منی مہربانیاں، اس کے چھوٹے چھوٹے بے ضرر الطافات اور اس کی شوخیاں زاریہ کے اندر بھڑکتے احساس محرومی اور ناآسودگی کے جذبات کو مزید ہوا دینے لگتی تھی۔ خدا جانے کب اس نے زاریہ کو دیکھا اور کس ساتھ اس کی چاہ میں گرفتار ہوا۔ زاریہ اس بات سے بے خبر تھی، مگر اتنا ضرور جان گئی کہ اگر شیر دل اسی طرح اس کی راہ میں آ کر اس کے ضبط کو پارا پارا کرتا رہا تو وہ ایک دن اس سے ہار جائے گی، کوئی ایسا قدم اٹھا لے گی جو اونچی حویلی کی عزت پر بھیانک سیاہی پھیر دے گا، اور وہ اسی لمحے سے خائف ہو کر اس سے کنی کتراتی تھی۔ اسے اپنے اندر کی تشنا کام لڑکی کی وحشتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ شیر دل کی آنکھوں کی چمک اور پر اسرار مسکراہٹ اس کے دل کی چٹانوں میں دراڑیں ڈال دیتی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے کسی آن دل کا مضبوط آہنی قلعہ شیر دل کے جذبوں کی تپش سے بھر بھری مٹی کی طرح ڈھہ کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گا۔ وہ یوں نگاہ بچاتی جیسے شیر دل کے زبردستی دل میں گھس آنے کا خدشہ ہو۔ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ دل کے چور دروازے ایک بار کھل جائیں تو پھر انہیں بند کرنا اپنے بس میں نہیں رہتا۔ کیا ہے ہم لڑکیوں کی زندگی بھی؟ وہ کھڑکی سے باہر رات کی گھور تاریکی میں جھانکتے ہوئے یاسیت سے سوچ رہی تھی۔ ساری عمر بزرگوں کی عزتوں کا بوجھ اٹھانے اور دل کے تقاضوں کو کچلنے میں تیاگ دیتی ہیں، اپنا من مار کر خود کو خاندان کی عزت و بقا کی خاطر ناپسندیدہ شخص کو سونپ دیتی ہیں، اور اف تک نہیں کرتی، بلکہ اسی کو مقدر کا لکھا سمجھ کر صابر و شاکر ہو جاتی ہیں۔ اس نے سرد آہ بھری اور سر کھڑکی کی سلاخوں سے ٹکا دیا۔
ہماری دھڑکنوں میں کوئی اور بستا ہے اور جسموں پر کسی اور کا قبضہ ہوتا ہے۔ کتنا عجیب طرح یہ تضاد، یہ مصنوعی پن، یہ منافقت۔ اس نے مڑ کر عالیشان و سحری پر سوئے معصوم سے گل خان کو دیکھا اور پھر من کی بے کلی سے خائف ہو کر یوں ہی کمرے میں ادھر ادھر چکرانے لگی۔ کب ختم ہوگی یہ رات؟ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ کاٹے نہیں کٹ رہی، اس کے قدموں میں تھکن سی اتر رہی تھی۔ ابھی تو تمہیں بہت سی ایسی ہی تنہا و تشنا اور محروم راتیں کاٹنی ہے زاریہ بیگم، اس کے اندر سے کوئی طنزیہ بولا تھا۔ نہیں، وہ تھرا کر رہ گئی، بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یا الہی مجھے حوصلہ دے، صبر دے، دل کی بے چینیوں کو کنارہ نصیب کر، وگرنہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ بے اختیار بستر پر اوندھے منہ گر کر لمبے لمبے سانس لیتی ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑانے لگی۔ آخر کار خدا خدا کر کے صبح کاذب کے آثار نمودار ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں ہوا چاہتی تھیں۔ وہ اپنے اندر کی گھٹن مٹانے کے لیے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چہار اطراف موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ وہ خاموش قدموں سے طویل راہداری میں ٹہلنے لگی۔ حویلی کے تمام کمرے راہداری کے دائیں جانب ایک ترتیب سے قطار میں بنائے گئے تھے۔ ہر دروازہ بند تھا، حتیٰ کہ پچھواڑے میں ملازموں کے کوارٹرز میں بھی ہو کا عالم طاری تھا۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اس نے فجر کی آذان سنی۔ ہلکا پھلکا اجالا سا پھوٹنے کو تھا اور راہداری کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک محتاط قدموں سے فاصلہ ناپ رہی تھی۔ اپنی چھوٹی جٹھانی گل جانا اور اس کے میاں مراد خان کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہوئی خسر پسر کی آوازیں سن کر اچانک ہی زاریہ کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اس نے گھبرا کر کمرے کی سمت نظر دوڑائی۔ دروازہ تو بند تھا، البتہ کچھ فاصلے پر موجود کھڑکی کا ایک پلٹ نیم با تھا جہاں سے مسحری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں جاؤں اب؟ صبح ہو گئی ہے، گلجانہ نیند بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا اور اتنی جلدی رات بیت گئی۔ مراد خان کو جیسے ازحد افسوس ہوا تھا۔ آپ ہر صبح یہی کہتے ہیں، وہ مست چڑیوں کی سی ہنسی لیے بولی۔ تمہاری قربت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، جادو کر دیتی ہو بندے پر، وہ وارفتگی سے بولا۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، زاریہ اور میں اکٹھے دلہن بن کر حویلی آئی تھیں۔ وہ ناز سے ہنسی۔ ہماری تمہاری بات اور ہے، دونوں جوان ہیں، ایک دوسرے کے جوڑ کے ہیں، جذبوں کو برتنے کے لائق ہیں اور خوش نصیب بھی ہیں کہ ہمارا ملاپ بچپن سے ہی مقدر کر دیا گیا تھا۔ زاریہ بھابھی تو بھٹکی ہوئی بے چین روح کی طرح حویلی میں اداس پھرا کرتی ہیں۔ زاریہ کے سینے میں جیسے خنجر سا پیوست ہوا تھا۔ یہ قدرت کی عنایت تھی کہ خدا نے ان دونوں کا میل کرا دیا۔ انہیں شادی طے ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ آغا بی بی نے گلجانہ کے پیدا ہوتے ہی اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ قبیلے کا خوش نصیب ترین اور موزوں ترین جوڑا تھا جس کی شادی مرضی اور چاہت سے ہوئی۔ ایک طرح کی لو میرج تھی۔ چپکے چپکے دونوں کے دل ایک ہوئے اور پھر قدرت نے منزل بھی ایک بنا دی۔ شادی کے بعد دونوں کی محبتیں ڈھکی چھپی نہ رہی تھیں، دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے، ہر پل ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے رہتے تھے، جہاں موقع ملتا نظر بچا کر ایک دوسرے میں کھو جاتے۔ مراد خان ٹوٹ کر گلجانہ کو چاہتا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اس زواجی زندگی کا لطف کشید کر رہے ہیں۔ اس سے وہاں ٹھہرا نہ گیا، آندھی طوفان کی طرح سر پر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کی چیزیں ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ گلدان، شیشہ، کپڑے، کشن، بیڈ کی چادر، ہر شے درہم برہم ہو گئی تھی۔ تھک گئی تو اپنے ڈھیروں بال بکھرا کر گھٹنوں میں منہ دے کر ہچکیاں لینے لگی۔ دل کی آگ کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں برف کی سل نہیں ہوں، جیتی جاگتی امنگوں سے بھری ایک جوان عورت ہوں بی بی خانم۔ وہ تصور میں اپنی ماں سے شکوہ گناہ تھی۔ آپ نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ نکاح کے 2 بولوں کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی احتیاج نہیں رہے گی؟ وہ رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ ہم بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں، بے جان اینٹ روڑا بھی نہیں ہے، پھر ہمارے دل کے تقاضوں کا پاس کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیسی بے حس، بے رحم اور صفاق ہیں یہ روایتیں، رسمیں۔ کیا عورت کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ اس میں خواہشات اور آرزوئیں بیدار نہیں ہوتی؟ کیا ہمارا کام صرف عزتوں کی لاج نبھانا اور کولہے کے بیل کی طرح مزدوروں کے کھانے کی فکر کرنا رہ گیا ہے؟ ذہنی خلجان اور تناؤ نے اس کی رگ رگ میں محشر برپا کر دیا تھا۔ زاریہ بھابھی، شیر دل آیا ہے، آغا بی بی کہہ رہی ہیں شہر سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو۔ نگینہ کی دستک پر اس نے بے دلی سے دروازہ کھولا تھا۔ شیر دل کی عمر کا زیادہ تر حصہ شہر میں پڑھنے لکھنے میں گزرا تھا۔ اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ماں باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ حویلی کے لیے سامان اور سودا سلف لانے کے لیے اسی کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ حویلی والے اس کی تعلیم، شہری طرز عمل اور خوش باش مزاج کی بدولت اس کو خاصی اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے تکلفی سے حویلی کے زنان خانے میں بھی در آتا تھا۔
مجھے کیا منگوانا ہے؟ اس کی متورم سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی۔ پھر بھی کوئی کپڑا لتا زیور ہار بندے، نگینہ نے اصرار سے کہا۔ زاریہ نے بغور نگینہ کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ سرخ تیز چھلملاتے شلوار سوٹ میں چاندی کا زیور پہنے عام دنوں کے مقابلے میں بڑی بنی ٹھنی اور سنوری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید یہ شیر دل کی آمد کا اعجاز تھا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبرو کڑیل شاندار مرد کہ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس کی وجاہت دے کر پاگل ہو سکتی تھی۔ زاریہ کی نظروں میں نگینہ کے لیے ترہم جھلکنے لگا۔ یہ بیچاری حویلی میں قید ایک بے بس ادھوری روح، اس کے لیے اب تک قبیلے میں کوئی بر پیدا نہیں ہوا تھا۔ گلباز ماموں کا خیال تھا بی بی خانم کا لڑکا ہو تو اسے منسوب کر دیں گے، مگر سو اتفاق زاریہ اکلوتی ہی رہی۔ نگینہ سے بڑی زرینہ کے 2 سال پہلے ایک 52 سالہ بڈھے سے شادی کر دی تھی، اور نگینہ بیچاری کو ایسا نام نہاد آسرا بھی نصیب نہیں ہوا، نہ بچہ نہ بوڑھا۔ اور اگر کچھ سال تک قبیلے کو کوئی بر نہ ملا تو پھر دستور کے مطابق نگینہ کو اپنے کنوار پن سمیت بابل کی دہلیز پر عمر گزارنی تھی۔ ایسے میں حویلی میں ایک جوان و حسین مرد کی آمد پہاڑ کا جھونکا ہی تو تھی اس کے لیے۔ بے شک وہ اس کے قبیلے کا نہیں تھا، اس سے قیامت تک میل نہیں ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی نگینہ وقتی طور پر اپنی بے رس ویران زندگی میں کچھ رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ مجھے فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آغا بی بی سے کہہ دو۔ زاریہ کے انکار پر نگینہ اپنی ریشمی چنری سنبھالتی ہوئی دالان میں آ گئی، جہاں آغا بی بی کے ہمراہ شیر دل بیٹھا ہوا تھا۔ آغا بی بی، وہ کہہ رہی ہیں فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے۔ نگینہ کو اکیلے آتے دیکھ کر شیر دل کی لو دیتی منتظر آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو اس کی دید کی خوشکن آس لیے حویلی آیا تھا، آتے ہی بے قرار نظروں سے اسے ادھر ادھر کھوجا تھا۔ مجھے اجازت ہے آغا بی بی؟ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا اور احتراماً جانے سے پہلے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، ابھی تو آئے ہو، نگینہ کسی کے ہاتھ انار کا شربت بنا کر بھجواؤ۔ آغا بی بی نے مہربان نظروں سے اس کا دلکش سراپا جانچا تھا۔ ملازمہ کی بجائے نگینہ خود ہی شربت بنا کر آغا بی بی کے کمرے میں لے آئی۔ بی بی جان ابھی وضو کرنے کے لیے اٹھی تھیں۔ تنہائی پا کر نگینہ کا وجود پھول کی طرح کھل اٹھا، چاہ سے شربت کا گلاس یوں جھک کر پیش کیا جیسے ساتھ میں اپنا آپ ہی اس کے حضور پیش کر رہی ہو۔ تم اتنے دن بعد کیوں آتے ہو حویلی میں؟ وہ بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فارغ نہیں ہوتا۔ نگینہ کے التفات اور اداؤں کا شیر دل نے چندہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ شربت ختم ہوتی ہی بے نیازی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، آغا بی بی کو بتا دیجیے گا۔ اتنی جلدی؟ تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بیزاری سے اسے سر تاپا دیکھا۔ جان بوجھ کر انجان کیوں بنتے ہو؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نہیں جانتے میں کتنی شدت سے تمہاری منتظر رہتی ہوں؟ بہو بیٹیاں حویلی کی عزت ہوتی ہیں، عزتوں کو سر راہ نہیں اچھالا کرتی، مجھ سے توقع رکھنا عبث ہے۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے سجے سنورے گداز سراپے کو توجہ کی ایک نگاہ سے بھی نہ نوازا تھا۔ نگینہ حسرت سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اے لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ سرسبز گھنے جنگل میں شکار کی غرض سے بندوق ہاتھ میں لیے شیر دل کی نظر اچانک ہی خوبانی کے درخت کے پیچھے سے گزرتی زاریہ پہ پڑی تھی۔ اپنی مطلوب و محبوب کو سامنے پا کر شیر دل کی نظروں کی بینائی یکلخت بڑھ گئی تھی، مزاج میں شوخیاں پھوٹنے لگی تھیں۔ میں جنگلی بھیڑ چننے آئی تھی، تم پھر میرے پیچھے آ نکلے؟ وہ گہری سانس لے کر مڑی۔ دوپہر کی خوشگوار دل فریب فضا میں سبزے کی مخصوص خوشبو نے ایک طلسم سا جگا دیا تھا۔ نارنجی سوٹ میں ملبوس اس کی مرمری پیکر کی شہابی رنگت یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے شفق پھوٹ پڑی ہو۔ شیر دل کی نظر سیر سی ہو گئی۔ اس نے بندوق زمین پر رکھ دی تھی۔ آپ نے پھر غلط اور جھوٹا الزام دھر دیا، ملکا لیا۔ بندہ ناچیز شکار کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں سبزے پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ تم اس دن سامنے کیوں نہیں آئی تھی، ظالم لڑکی؟ کس دن؟ وہ بے نیاز بن کر دانستہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس دن جب میں حویلی آیا تھا۔ شیر دل نے شکایتی انداز میں اسے دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو۔ وہ طویل سانس لے کر بولا۔ اس لیے کہ تم نے محبت کے امرت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ تم اس درد سے، اس آگ سے ناآشنا ہو، اس امر سے ناواقف ہو کہ محبوب کی ایک جھلک برسوں کے تڑپتے سلگتے دل پر پھوار بن کر گرتی ہے۔ مت کیا کرو ایسی باتیں۔ وہ ہاتھ جھٹک کے اٹھ گئی۔ اس کا لہجہ رکت بھرا ہوا اور اذیت سے چور تھا۔ یہ تم بھاگتی کیوں ہو مجھ سے؟ اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ جارحانہ انداز میں اس کی راہ میں آ گیا۔ اگر اندر سے اتنی کمزور ہو تو اتنے زوم سے مقابلے کے لیے کیوں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہو؟ اگر ہمت نہیں ہے تو ہار مان لو اور مجھے سرفراز کر دو۔ تم اتنے نادان نہیں ہو شیر دل۔ وہ جھلا کر برس پڑی۔ جانتے نہیں ہو میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں؟
یہ بیڑیاں محض کاغذی ہیں اور ایک جھٹکے سے کاٹ کر علیحدہ کی جا سکتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے ارادے جاننے کی صحیح کر رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اٹل اور مایوس لہجے میں گویا ہوئی۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ محض بچہ ہی تو ہے۔ جس بندھن کو جوڑنے میں اس کا شعور، اس کی عقل اور اس کی منشا شامل نہیں تھی، اسے توڑنے میں اسے کیا چیز مانے ہوگی؟ شیر دل! غم و غصے سے زاریہ کا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں زارا، وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سمجھانے لگا۔ تم بآسانی گل خان سے طلاق کے کاغذات پہ دستخط لے سکتی ہو، اسے ابھی ان جھنجھنوں کا کیا علم؟ پھر ہم وفاقی دارالحکومت چلے جائیں گے اور جا کر نکاح کر لیں گے۔ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، یہاں کا جرگہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے گا، کیونکہ ہمیں عدالت کا تحفظ حاصل ہوگا۔ ہم ایک نئی زندگی۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ مزید سپنے دکھاتا، ایک بھرپور تھپڑ اس کے دائیں گال پہ پڑا تھا۔ بد فطرت اور رذیل آدمی، تو مجھے ورغلا رہے تھے، مجھے سبز باغ دکھا کر خاندان کے ناموس سے کھیلنے کا سبق پڑھا رہے تھے۔ یاد رکھو، تمہارے مذموم مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ میں جذبات سے بھرپور لڑکی ضرور ہوں، مگر جذبوں کی غلام ہرگز نہیں ہوں۔ خود پہ قابو پانا اور اپنی محرومی کو دوست بنانا آتا ہے مجھے۔ وہ لال سرخ چہرہ لیے کانپتے وجود سمیت چیخ رہی تھی۔ جملے کیا تھے، گویا انگارے تھے جنہوں نے شیر دل کے اندر کے غیرت مند، انا پرست اور جارے مرد کو لمحوں میں بیدار کر دیا۔ ایک تمانچہ ہی کیا کم تھا آگ بھڑکانے کو، جو اس کے رقیق کھٹیا جملوں نے مزید الاؤ دہکا دیا اور اسے پل بھر میں وحشت و سفاکیت کی آخری سرحد تک پہنچا دیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مذموم مقاصد کس طرح پورے کیے جاتے ہیں، ورغلا کر سبز باغ دکھا کر خاندان کی عزت سے کس طرح کھیلا جاتا ہے۔ یہ تھپڑ تم نے مجھے نہیں، میری غیرت، میری محبت اور میرے سچے پاکیزہ جذبوں کو مارا ہے۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بپھرا ہوا غضبناک انداز میں اس کے قریب پہنچا اور اگلے ہی لمحے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زاریہ کی روح کانپ کر رہ گئی۔ ساری بہادری، غصہ اور تمتراک جاتا رہا۔ وہ گاؤں سے اتنی دور، دوپہر کے سناٹے میں، گھنے جنگل میں، صرف اور صرف اس کے رحم و کرم پر تھی۔ دور دور تک کسی انسانی وجود کا نام و نشان یا امکان نہیں تھا۔ گاؤں والے کبھی کبھار ہی اس جنگل کی طرف سے گزرتے تھے۔ وہ بالکل تنہا تھی اور اس کے مقابل ایک منتقم، جارے، بے رحم درندہ چنگھاڑ رہا تھا، جو اپنی انا و غیرت پر چوٹ پڑتی ساری تہذیب و تمیز اور اخلاقیات بھول بیٹھا تھا۔ مرد کے پاکیزہ جذبوں کی توہین کرنے اور اس کی حمیت کی تذلیل کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا نقصان کرتی ہے۔ اس کی انگلیاں آہنی سلاخوں کی طرح اس کے کندھوں میں کھبی جا رہی تھیں۔ وہ اس وقت ہوش و خیرت سے مکمل طور پہ بیگانہ ہو چکا تھا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، وہ اڑے اڑے حواس مجتمع کرتی پھنسی ہوئی خوفزدہ آواز میں بولی۔ تم نے میرے دامن میں کیا چھوڑا ہے جو میں تمہاری پاکیزگی کا لحاظ کروں؟ وہ صفاکی و سختی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے درشتی سے دھاڑا۔ خدا کے لیے شیر دل! اس کی ہراساں آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ شیر دل کی آنکھوں میں، چہرے پر، تیوروں میں قطعی نرمی اور اپنائیت نہیں تھی، بلکہ عجیب وحشت آمیز رنگ تھے، اور ان رنگوں کی قوس و قزح زاریہ کی جان نکالے دے رہی تھی۔ کتنا اجنبی اور بے رحم لگ رہا تھا یہ چہرہ، جو ہمیشہ اس کی محبت کی روشنی سے چمکتا رہتا تھا۔ تم اس محبت کا واسطہ شیر دل جو تم مجھ سے کرتے ہو؟ آخرکار اس نے آخری داؤ بھی آزما لیا۔ شیر دل کے سرکش و گستاخ جارحانہ تیور یکلخت ڈھیلے پڑنے لگے۔ شدت غیظ سے سرخ چہرہ لیے اس نے اچانک ہی اس کا وجود پرے دھکیل دیا اور خود ہونٹ کاٹتا ہوا اس کی طرف سے پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلی جاؤ اور اب میرے سامنے مت آنا، وگرنہ تمہارا خون کر دوں گا۔ میرے جذبے اتنے سستے نہیں ہیں زاریہ بیگم، جنہیں تم نے اس بے دردی سے بے مول کر دیا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اپنے دل کی تمنا پر اور تمہاری زندگی میں رنگ بھرنے کی چاہ پر۔ اگر تمہیں اندھیروں میں اپنا آپ تباہ کرنے کی خواہش ہے تو میں کیوں روشنی کی مشعلیں لے کر تمہارے پیچھے آؤں؟ ٹھیک ہے، آج سے میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ اگر تمہیں ایسی ویران زندگی پسند ہے تو بسم اللہ میری بلا سے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دور، بہت دور ہوتا چلا گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بی بی خانم کی طبیعت بہت خراب ہے، گلباز ماموں نے شہر کے ہسپتال لے گئے ہیں۔ پریشان گل جانا نے ابھی ابھی اس کے کمرے میں آ کر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے کڑھائی کا فریم چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کب گئے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا ہوا تھا بی بی خانم کو؟ وہ بےتابی سے خوف بھرے بے چین انداز میں گلجانہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ابھی ابھی زرسانگا نے آ کر بتایا، طبیعت تو کافی دنوں سے ان کی سست سی تھی۔ آج گلباز ماموں ان سے ملنے گئے تو بیٹھے بیٹھی اچانک ان کے دل میں درد اٹھا۔ کچھ دیر تک تڑپتی رہیں، پھر بے ہوش ہو گئیں۔ ماموں اسی وقت انہیں جیپ میں ہسپتال لے گئے ہیں۔ اپنے گاؤں کی ڈسپینسری کا ڈاکٹر بھی بلوایا تھا، اسی نے ہسپتال لے جانے کو کہا تھا۔ یا میرے خدا رحم کرنا، میرا تو میکا ہی بس وہی ہے۔ وہ گلجانہ کے کندھوں سے لگ کر رونے لگی۔
باپ تو 12-13 برس پہلے انتقال کر گیا تھا، کوئی تایا چاچا بھی نہیں تھا اور نہ کوئی بہن بھائی تھا، اکیلی بی بی خانم کا دم سلامت تھا۔ شام کا اطلاع آئی کہ ابھی تک وہ ہوش کی سرحد میں نہیں آئی۔ زاریہ بی بی آغا جان اور مراد خان کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ 3 دن تک بی بی خانم ہسپتال رہیں اور پھر دم توڑ گئیں۔ اب تو 40واں بھی ہو گیا بھابھی، کب تک خود پہ ظلم کرتی رہو گی؟ اسے ویران اجڑے اجڑے پجمردہ حلیے میں کمرے میں بند دیکھ کر نگینہ آہستگی سے اس کے قریب آن بیٹھی۔ اس کے لہجے میں آزردگی تھی۔ بس کرو اب، بہت رو لیا، کیا جان ہلکان کرو گی؟ وہ محبت سے اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ اب تو ساری عمر ہی رونا ہے نگینہ، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ اس کی خالی خالی آنکھوں میں مقبروں کا سا سناٹا تھا۔ خدا نہ کرے، دل چھوٹا نہیں کرتے، چلو اٹھ کر کپڑے بدلو، میں تمہارا جوڑا نکالتی ہوں، تمہیں اس حال میں دیکھ کر آغا بی بی کا دل کٹتا ہے، اٹھو شاباش۔ نگینہ نے زبردستی اسے اٹھا کر باتھ روم میں دھکیل دیا۔ پھر رفتہ رفتہ نہ چاہتی ہوئے بھی وہ روزمرہ کے معمولات میں دلچسپی لینے پہ مجبور ہو گئی، مگر دل جیسے ماں کی موت کے ساتھ ہی اندھیری قبر میں اتر گیا تھا۔ اداسیوں اور مایوسیوں کی برف دل کے موسموں پہ جمتی چلی گئی۔ گرمیوں کا موسم اپنے اختتام پر تھا، فضا میں خنکی رچنے لگی تھی۔ باہر کے موسم بدل جاتے ہیں مگر اندر کے خزاں کا کچھ علاج نہیں ملتا۔ گلجانہ ان دنوں امید سے تھی، آغا بی بی اور حویلی کے دوسرے لوگ تو اس کے نخرے اٹھا ہی رہے تھے، مراد خان نے تو گویا اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ آغا بی بی نگینہ اور بڑی بھابھی کے ساتھ زرینہ بھابھی کے گھر گئی تھیں۔ گھر میں ایک سناٹا سا تھا، سو اس کے بلک بلک کر رونے میں کوئی چیز مانے نہ ہوئی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی، کھلے دروازے سے کوئی اندر آ گیا۔ آیا تو وہ آغا بی بی سے رسمی تعزیت کے لیے تھا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے حواس ٹھٹر کر رہ گئے۔ پورے 2.5 ماہ بعد لوٹا تھا وہ گلاپور۔ بی بی خانم کی فوتگی کا علم ہوا تو لامحالہ اس کے قدم حویلی کی طرف اٹھ گئے، وگرنہ وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اب کبھی اس ستمگر، اس رہزن ایمان و دین کے روبرو نہیں جائے گا، کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھے گا، اور جو کبھی دکھائی دے گئی تو پہلو بدل کر نظر موڑ کر گزر جائے گا، اس پر توجہ نہیں کرے گا۔ مگر اسے اس زبوں حالی میں بلک بلک کر روتے تڑپتے دیکھ کر لمحوں میں وہ اپنے تمام ارادے و عزائم بھول گیا اور بےتابی سے اس کی طرف آیا۔ زار کیا ہوا؟ خود سے بیگانہ دیکھ کر وہ سیلابی ریلی کی طرح اس کی جانب بڑھا تھا۔ زاریہ کی سرخ سوجی آنکھیں بے یقینی کے عالم میں اس پر اٹھیں۔ اس کا ہچکیاں کھاتا ڈولتا وجود ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ پلک چپک کر وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اس کے مقابل وہی مہربان و ملتفت اور محبت کے نور سے دمکتا وجود کھڑا ہے، جس کا تصور چور لمحوں میں آ کر اس کا چین لوٹ لیتا تھا۔ شیردل، اس کی کھوئی لڑکھڑاتی ادھوری پکار، اس کی سرخ نیلی آنکھوں کا فسوں، اس کی اجڑی صورت۔ شیردل کے سوئے ہوئے تمام جذبے جاگ اٹھے۔ یہ تو وہی تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا، جس کے تصور سے اس کی راتیں آباد رہتی تھیں، جس کے وجود کی خوشبو تنہائیوں میں آ کر اسے ستایا کرتی تھیں۔ ہاں، میں ہوں تمہارا شیردل۔ اس نے آہستگی سے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے پرحرارت ہاتھ کا لمس کیا ملا، زاریہ کے جذبوں کے سمندر میں تلاطم بپا ہو گیا۔ وہ کسی سرکش طوفانی لہر کی طرح اس کی طرف بڑھی اور اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم مجھے چھوڑ کر؟ وہ اس کے سینے سے سر ٹکراتی ہوئی دیوانگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تمہیں میری تہی دامنی کا احساس نہیں تھا؟ میرے ٹوٹے بکھرے وجود کی بے سر و سامانی کا پاس نہیں تھا؟ میری اداسی، میری ویرانیوں نے بھی تمہاری راہ نہ روکی؟ شیر دل اس درجہ عنایت و قربت اور اس حسین استقبال و اعتراف پر گنگ کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح سے نوازا جائے گا۔ زاریہ فطری جذبوں سے لڑتے لڑتے اتنی تنگ آ گئی تھی کہ اب مضبوط سہارا ملتے ہی بکھر گئی۔ اس نے سختی سے شیر دل کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھے، یوں جیسے اس کے بھاگ جانے، دور ہو جانے کا خدشہ ہو۔ تھے کہاں نصیب میرے کہ مرتبہ یہ ملتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس کا یہ فعل سراسر غیر ارادی اور نادانستہ تھا۔ عقل و خرد کی دنیا میں ہوتی تو اپنی پوزیشن، مقام اور سچویشن کا خیال ضرور کرتی، مگر وہ تو ایک عالم جنون میں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے رہے۔ تمہاری ویرانیوں کا احساس کر کے ہی میں نے تمہیں وہ تجویز دی تھی، مگر تم نے اس کے جواب میں میرے دامن میں کچھ نہ چھوڑا۔ وہ آہستگی سے اسے تھپکتے ہوئے گویا ہوا۔ میں تمہارا راستہ چھوڑ کر واپس پلٹ گیا تھا، کبھی نہ آنے کے لیے، مگر شاید تمہارے آنسوؤں کی زنجیر نے میرے قدموں کو واپس موڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور ہونٹوں پر گرم جوش مسکراہٹ در آئی تھی۔ ماں زاریہ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ ہوش کی وادی میں لوٹتے ہی اس کی ادراک کی قوت نے اسے بجلی کی سی تیزی سے اس سے دور ہٹنے کا اشارہ دیا تھا، اور شکر ہی ہوا جو بچت ہو گئی۔ اس لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آغا بی بی اور نگینہ وغیرہ گھر لوٹ آئے تھے۔
شیر دل تو سنبھل کر آغا بی بی سے گفتگو میں مشغول ہو گیا اور وہ اپنے من بھر کے قدم اٹھاتی خود کو بمشکل تمام گھسیٹتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ شرمندگی اور خجالت کے انگارے اسے جلا رہے تھے۔ وہ حیا سے سمٹتی جا رہی تھی۔ اپنی بدحواسی اور بے ہوشی پہ غصہ آ رہا تھا۔ مراد خان اور گلزانہ کو دیکھ کر خالی پن کا احساس کچھ اس شدت سے ابھرا تھا کہ شیر دل کا محبت بھرا دامن پا کر وہ بکھر گئی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ بار بار وہی سین آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ شیر دل کا مضبوط سراپا، اس کا التفات، اس کی قربت، وہ اس سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہی تھی، حالانکہ اس کے جانے کے بعد ہی نگینہ نے آ کر اسے بتایا تھا۔ پتہ ہے بھابھی، اب شیر دل گل خان کو انگریزی پڑھانے روز حویلی آیا کرے گا۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بوکھلا کر نگینہ کو دیکھنے لگی۔ لو، بتاتا کون؟ شیر دل خود آغا بی بی سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں گل خان کو انگریزی پڑھا دیا کروں۔ آغا بی بی ہنسی خوشی راضی ہو گئیں اور گل خان بھی خوش ہے، شیر دل سے خاصا مانوس ہے۔ نگینہ اس خیال سے خوش ہو رہی تھی کہ اسی بہانے اب وہ روز شیر دل کو دیکھا کرے گی۔ البتہ زاریہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ وہ مکئی کے بھٹے توڑنے میں نماغ سے مشغول تھی، اس بات سے بے خبر کہ عین اس کے پیچھے کوئی دلچسپی سے کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے۔ مکئی کی فصل کے ڈانڈے اتنے لمبے تھے کہ وہ ان میں چھپ سی گئی تھی۔ وہ کھیت کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، اس لیے باہر سے کسی کے دیکھ لیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مکئی کے ڈانڈے 6 فٹ لمبے تھے، اس لیے جب اپنے دھیان میں پیچھے مڑی تو بالکل پاس کھڑے شیر دل سے ٹکرا گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، تم، او خدایا، تم جن بھوت ہو کیا؟ وہ اسے دیکھ کر اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں سنبھال کر بولی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا، بھئی میں کچھ فاصلے پر اخروٹ کے درخت سے اخروٹ اتار رہا تھا، تو میں کھیت میں گھستے دیکھا تو دبے پاؤں پیچھے آ گیا۔ وہ شادابی سے کہہ رہا تھا۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت نزدیک کھڑے تھے۔ پیچھا کرنا تو تمہاری عادت کا ایک حصہ بن گیا ہے، وہ تنک کر بولی، اور ہٹنا، ہٹانا، جلانا، تڑپانا تمہارے مزاج میں شامل ہو گیا۔ وہ شرارت سے بولا، چلو کھیت سے باہر نکلتے ہیں، یہاں بڑا حبس ہو رہا ہے۔ اچھا، تم کہتی ہو تو چلے چلتے ہیں۔ وہ منہ لٹکا کر مکئی کے ڈانڈے ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس کے لیے راستہ بنانے لگا، وگرنہ مجھے تو یہ جگہ بڑی خوشبودار اور پرفضا لگ رہی ہے۔ تمہیں کیا سوجی گل خان کو انگریزی پڑھانے کی؟ وہ کھیت سے باہر آ کر گھاس کی پگڈنڈی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تاکہ اسے انگریزی بابو بنا دوں، اس نے بات ٹالی۔ مذاق نہیں کرو، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ یوں ہی بس آ گئی نا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ ابھی بتاؤ نا، اس نے اصرار کیا۔ گل خان بتا رہا تھا تم نے اسے اپنا نام لکھنے اور دستخط کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ الٹا اسی سے استفسار کرنے لگا۔ مگر پھر بھی کوئی وجہ تو ہوگی، اس نے جرا کی۔ کہا نا وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ اچھا تم ایک کام کرو، اس کا دھیان بٹانے لگا، مجھے اپنے کپڑوں اور جوتوں کا ناپ دے دو، کل میں حویلی آؤں گا، ایک لفافے میں اپنا کوئی سوٹ اور ایک جوتا ڈال دینا۔ کیا مطلب؟ تمہیں میرا ناپ کا کیا کرنا؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی، انداز میں اچھمبا تھا۔ تم نے خود سے تو مجھ سے کبھی کچھ منگوایا نہیں، میں نے سوچا اب کی بار اپنی پسند سے تمہیں کوئی تحفہ لا کر دوں۔ مگر اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی توجہ سے مطمئن نہ ہوئی۔ ہے نا، بس کل تم مجھے یہ چیزیں ضرور دے دینا۔ اس نے اگلے دن اسے لفافے میں ڈال کر تو دے دیں، مگر اندر ہی اندر سخت الجھن کا شکار تھی۔ اور پھر اس بات کو 1.5 ماہ گزر گیا، اس نے کوئی تحفہ نہیں لا کر دیا، البتہ جوتا اور کپڑا چند دنوں بعد ہی واپس کر دیے تھے، یہ کہہ کر کہ میں سامان شہر میں ہی بھول آیا ہوں، اگلی بار جاؤں تو لے آؤں گا۔ اور وہ اگلی بار ابھی تک نہ آئی تھی۔ 1.5 ماہ بعد وہ اسے بتا کر اسلام آباد کسی کام سے چلا گیا اور 3-4 ہفتے بعد واپس لوٹا۔ تم آج کل کن چکروں میں ہو؟ وہ اس دن یوں ہی گھومتے گھومتے ڈاک بنگلے چلی آئی تھی۔ آہا، وہ آئے ہمارے گھر میں۔ وہ اسے سامنے پا کر کھل اٹھا تھا۔ ابھی کل ہی وہ واپس آیا تھا۔ کیسے خیال آ گیا ہم مظلوموں کا؟ خواہ مخواہ ٹال مٹول سے کام نہ لو، یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو ان دنوں؟ بس اب تو سمجھو کام تمام ہونے کو ہے، صرف 10 دن رہ گئے ہیں، 3 ماہ گزر گئے ہیں، اور ادھر اسلام آباد میں بھی سارا معاملہ سیٹ کر آیا ہوں۔ کیسا معاملہ؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے مطلب کا نہیں ہے، تم ایسا کرو اب گھر چلی جاؤ، ڈاک بنگلے میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ عجلت میں بولا، ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں، مگر چند دن صبر کر لو، پھر کسی مناسب جگہ مل بیٹھ کر اچھی طرح باتیں ہوں گی۔ سنو، آج رات کو دریا کے پاس ٹیلے پر آ جانا۔ وہ بہت دنوں بعد حویلی آیا تھا اور کسی طرح موقع پا کر منٹ بھر کو اس کے پاس رک کر سرگوشی کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ رات کو میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر تم مجھے کچھ سمجھتی ہو، تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے، تو مجھے یقین ہے تم ضرور آؤ گی۔
میں بہرحال صبح صادق تک تمہارا منتظر رہوں گا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزر گیا، اسے کشمکش اور الجھن میں ڈال کر۔ جائے یا نہ جائے، کرے تو کیا کرے؟ اگر کسی نے رات کو گھر سے نکلتے دیکھ لیا، اگر راستے میں کوئی مل گیا، کتنے ہی وسوسے تھے، اندیشے تھے۔ ایک جی کرتا نہ جائے اور دوسرا ہمک کر جانے پر اصرار کرتا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے تو مجھے یقین ہے تم ضرور آؤ گی۔ اس کے کان میں سرگوشی گونجی۔ مجھے اس راہ پر نہیں چلنا چاہیے، میں کیوں شراب کے پیچھے اپنا آپ تباہ کروں؟ اگر جذبہ ہے بھی تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی، میرا نصیب گل خان سے وابستہ ہے۔ عقل تو اسے یہ سمجھا رہی تھی اور جنون اسے خوش رنگ خوابوں کی دہلیز پر لیے جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر مراد خان اور گلجانہ کی مسرت بھری بھرپور ازدواجی زندگی کی جھلک دکھلا کر پگھلا رہا تھا۔ وہ کب تک اپنی تنہائیوں سے لڑتی رہے گی، اپنے جذبوں کو کچلتی رہے گی، دل کے تقاضوں کو جبراً نظر انداز کرتی رہے گی؟ محبت کی خوشبو اس کے چہار اطراف چھا کر اسے بے بس کرنے لگی اور رات کی تاریکی میں وہ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرتی ہوئی آخر کار دریا پر جا پہنچی۔ وہ دریا کے کنارے کمبل بچھائے ایک بڑے سے پتھر سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھا۔ نظریں گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ جو ہی انسانی حوالہ نمودار ہوا، وہ بے تابی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یقین تھا میرے جذبے تمہیں جیت لیں گے۔ اس نے اس کے کانپتے وجود کو سہارا دے کر کمبل پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فضا میں اچھی خاصی خنکی تھی۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس کی بھرائی ہوئی مدھم آواز میں خفگی، بے بسی اور مغلوبیت سبھی کچھ تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور پلکیں مسلسل رخساروں پر کانپ رہی تھیں۔ واپسی کے راستے تو ہم نے بند کر دیے ہیں زاریہ، وہ اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اٹھاتا ہوا محبت سے بولا۔ محبت کے اس سفر پر اب ہمیں آگے ہی آگے جانا ہے۔ نہیں، وہ لرز کر بولی، میں تمہارے ساتھ یہ سفر نہیں کر سکوں گی۔ اب گاؤں میں تمہارا ہے ہی کون؟ کس کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زاریہ نے اسے مذاق میں محمول کیا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ نہیں رہے مگر شوہر کا رشتہ تو ہے نا؟ یہ رشتہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بے فکری سے بولا۔ مگر ہے تو، وہ زور دے کر بولی، اور مجھے اسے نبھانا بھی ہے۔ دیکھو کون کس رشتے کو نبھاتا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ زاریہ برا مان گئی۔ میں اب چلوں گی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر شیر دل کی اس کے ہاتھ پہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ ابھی سے؟ وہ متعجب ہوا۔ ابھی تو ہم نے اس پسوں خیز دلکش منظر کو روح و دل میں بھی نہیں سمویا۔ دیکھو تو کیسا خوابناک سما ہے۔ چہار جانب اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کے دامن میں بہتے اس برفیلے دریا کا کنارہ، 14ویں کے چاند کی چھن چھن کر آتی چاندنی، اور ایسے میں دو محبت بھری روحوں کا اتصال، کیا نظارہ ہے! اس کی مخمور و مسحور اور آواز جذبوں کی راگنی کو چھیڑ رہی تھی۔ آؤ ان سحر انگیز لمحوں کو امر کر لیں، محبت کی ایسی انمٹ داستان چھوڑ جائیں جو… خدا کے لیے شیر دل خاموش ہو جاؤ وگرنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کی رنگت متغیر سی ہونے لگی تھی۔ کیا بات ہے، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ نرمی سے اسے تھام کر بولا۔ ڈر تو اسی واقعی لگنے لگا تھا۔ شیر دل کی جذباتیت سے وہ پتھر سے ٹیک لگائے سکون سے نیم دراز تھا۔ میں بہت بھروسہ کر کے تمہارے پاس آئی ہوں شیر دل، اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ تو وہ سادگی سے پوچھنے لگا، تو یہ کہ اگر تم نے ان لمحوں سے فائدہ اٹھانے… بس کرو خدا کے لیے، بس کرو زاریہ، میرے جذبوں کی اتنی توہین مت کرو۔ وہ اسے چھوڑ کر بری طرح پھٹ پڑا تھا۔ کیا دیکھا ہے تم نے مجھ میں، میرے کردار میں؟ میرے کس عمل نے تمہیں باور کروایا کہ میں ناقابل بھروسہ ہوں؟ تم اس سے پہلے بھی مجھ پہ یہی الزام لگا چکی ہو۔ شیر دل کے چہرے پر سرخی جھلکنے لگی تھی۔ نادان لڑکی، مردوں کے لیے عورتیں بہت، یہاں بھی اور شہر میں بھی، بلکہ خود تمہاری حویلی میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ عورتیں تو خود میرے پیچھے آتی ہیں، وہ تو بس اس دل نے میری مت ماری ہوئی ہے۔ وہ کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے جو محبت کے نفوذ کا باعث بنتی ہے۔ حسن و شباب تو آج کل جگہ جگہ قدموں میں بڑا ملتا ہے۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، تلملا رہا تھا، اس پر غصے ہو رہا تھا، اور زاریہ کے دل میں جیسے ٹھنڈی پھوار پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے خدشات دور ہو گئے تھے۔ اچھا معاف کر دو، بھول ہو گئی۔ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے نیلے کنچوں کی مانے چمکتی آنکھوں کا سحر شیر دل کا غیظ و غضب ٹھنڈا کر گیا، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ ٹھنڈا تو پڑ گیا تھا مگر یوں ہی اسے جتانے کو بڑبڑ کرنے لگا۔ یہ تم نے بیگ کیوں ساتھ اٹھا رکھا ہے؟ زاریہ کی نظر اچانک ہی پتھر پر دھرے لیدر کے بیگ پر پڑی تھی۔ وہ میں اس میں کمبل ڈال کر لایا تھا، جاتی ہوئی ساتھ لے لوں گا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ لو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اس میں بڑے مزے کی چیز ہے تمہارے لیے۔ وہ بیگ کی بیرونی زپ کھول کر کچھ نکالنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس مستطیل سی کاغذ میں لپٹی ٹکیا کو ہاتھ میں لیے تجسس سے پوچھ رہا تھا۔
چاکلیٹ ہے، کھا کر دیکھو کتنے مزے کی ہے، شہر کی لڑکیاں تو اس کی دیوانی ہوتی ہیں۔ وہ شوق سے ریپر اتار کر کھانے لگی۔ مزے کی ہے مگر ذائقہ کچھ عجیب سا ہے۔ شروع میں ایسے ہی لگتا ہے، اس نے تسلی کرائی۔ پھر دونوں نے ڈھیروں باتیں کی، اپنے دل کی، جذبوں کی، زندگی کی۔ میں چلتی ہوں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ غنودہ سی کیفیت میں اٹھنے لگی مگر لڑکھڑا گئی۔ بار بار اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مجھے شاید نیند، اس کے ذہن پہ بدستور دھن چھاتی جا رہی تھی۔ شیر دل نے اسے سنبھالا دیا تھا۔ بس بے ہوشی کی سرحد چھونے سے پہلے اسے اتنا یاد رہا کہ پل کراس کر کے ایک گاڑی ہارن دیتی ہوئی ان کے پاس رکی تھی اور شیر دل نے اسے گاڑی میں سیٹ پر لیٹا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہیں کروں گی میں دستخط، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، محبت کے نام پر لوٹا ہے، اغوا کیا ہے منصوبہ بنا کر۔ وہ رو رو کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ یار کہاں نا، گلاپور سے واپس آ کر ساری وضاحتیں ایک ساتھ کر دوں گا۔ فی الحال تم نکاح نامے پہ دستخط کر دو، دیکھو دوسرے کمرے میں قاضی اور گواہ انتظار میں ہے، اور پھر مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں فوراً سے پیشتر گلاپور پہنچ جاؤں تاکہ انہیں مجھ پہ شک نہ ہو، وگرنہ وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں 2-3 دن گاؤں میں ہی رہوں گا تاکہ اچھی طرح ان کی تسلی ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اگر ان کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی تو کبھی بھی تمہاری کھوج میں اسلام آباد نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ گاؤں کی پروردہ لڑکی تن تنہا اتنی دور جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آس پاس کے گاؤں میں تلاش کریں گے اور پھر رو پیٹ کر صبر کر لیں گے۔ میں گاؤں واپس جاؤں گی۔ وہ کاغذ پرے پھینک کر ضدی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نادان نہ بنو، اب کس منہ سے واپس جاؤ گی؟ صبح ہو چکی، اب تک پورے گاؤں میں تمہارے غائب ہونے کی خبر پھیل چکی ہوگی، تمہاری تلاش شروع کر دی گئی ہوگی، اور جیسے ہی تم انہیں ملو گی قبیلے کی روایات کے مطابق تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ وہ استہزائیہ بولا۔ خوف کی تیز پھریری اس کے جسم و جاں میں پھیلتی چلی گئی۔ اس کی ضد اور جوش ٹھاک کی طرح بیٹھ گیا۔ واقعی قبیلے میں بھگوڑی عورت کی یہی سزا مقرر کی گئی تھی، بھلے سے وہ زبردستی اٹھائی جائے یا مرضی سے کسی کے سنگ چلی جائے۔ وہ ہاری ہوئی انداز میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مگر میں نکاح نامے پہ دستخط نہیں کروں گی، یہ گناہ ہے، ایک نکاح پر دوسرا نکاح۔ وہ بہرحال اپنی بات پر قائم تھی۔ پہلے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی ثبوت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر تم نکاح نامے پہ دستخط نہیں کرو گی تو یہاں کے قانون کے مطابق ہم دونوں کے خلاف حدود آرڈیننس کا کیس کر دیا جائے گا، جیل جانا پڑے گا، اس لیے یہ نکاح ضروری ہے۔ وہ اس کی کم علمی اور شہری ماحول سے ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر دباؤ ڈال کر بات منوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید کسی حد تک کامیاب بھی ہونے والا تھا۔ زاریہ کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے قبیلے والے کسی طرح سراغ لگا کر یہاں تک پہنچ بھی گئے تو بھی ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، کیونکہ نکاح نامے کی موجودگی میں عدالت ہمارا تحفظ کرے گی۔ تو کیا تم یہ نکاح صرف کاغذی ضرورت پورا کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ اس سے کچھ تسلی ہونے لگی۔ دیکھو پھر تمہیں اس بات کو نبھانا بھی ہوگا، تم نکاح کے بعد بحیثیت شوہر مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرو گے، مجھ سے عہد کرو۔ وہ مضطربانہ اس سے دیکھ رہی تھی۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی بابا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں ناگوار گزرے، فی الحال تو دستخط کرو۔ وہ جلدی کا شور مچا کر فوراً سے پیشتر نکاح پر اس کے دستخط لینا چاہتا تھا۔ تو پھر راضی ہو نا؟ بلاؤں قاضی صاحب اور شیلا بھابھی کو؟ وہ اس کے نیم رضامند تاثرات دے کر بےتابانہ بولا۔ دستخط کر دو گی نا؟ تم نے میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا شیر دل، وہ آنسو پہنچ کر ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ مگر یاد رکھنا، میں اس دھوکہ دہی، اس زیادتی پر تمہیں معاف نہیں کروں گی، بلا لو جن کو بلانا ہے۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ سکون کی سانس لے کر باہر نکل گیا۔ شیلا اندر آ گئی تھی۔ وہ شیر دل کی جگری دوست ریاض کی بیوی تھی۔ ریاض کی مدد سے ہی شیر دل کا منصوبہ کامیاب ہوا تھا۔ دونوں مل کر بزنس کرتے تھے۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد شیر دل کا ارادہ تو اسلام آباد میں سیٹ ہونے کا تھا، مگر پھر والدین کے اصرار پر گاؤں چلا گیا اور یوں ہی شغلن ڈاک بنگلے میں مینیجر کی پوسٹ سنبھال لی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنا آبائی گھر بیچ کر شہر آنے کو تھا، جب بہت اچانک ہی زاریہ اس کی زندگی میں آ گئی۔ محض اس کی قربت کی خاطر وہ مہینوں سے گاؤں میں قیام پذیر رہا تھا۔ اسلام آباد اس نے G10 میں ایک فلیٹ خریدا ہوا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سجانے سنوارنے کی خواہش بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر پھر زاریہ کو یہاں لانے کا منصوبہ بنا کر پچھلے ماہ اس نے ڈرائنگ، ڈائننگ، بیڈ روم اور کچن کی ضروری چیزیں لا کر سیٹ کی تھیں۔ سٹنگ اور آرائش میں ریاض کی بیگم شیلا بھابھی کا ہاتھ تھا۔ دونوں میاں بیوی نے ہر طرح اس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ گلاپور سے یہاں تک گاڑی میں بحفاظت انہیں اسلام آباد تک لانے کا اہم کام بھی ریاض ہی نے سر انجام دیا تھا، جبکہ شیلا بھابھی نے اس کے بتائے ہوئے ناپ کے مطابق زاریہ کے لیے کپڑے لیے، جوتے اور چھوٹی موٹی زنانہ ضرورت کی چیزیں خرید کر دی تھیں۔ اتنی صبح قاضی اور گواہوں کا انتظام کرنا ریاض کا ہی کارنامہ تھا۔ تم جانے سے پہلے شیر دل بھائی سے الوداعی ملاقات کر لو، پھر ہم دونوں جی بھر کر باتیں کریں گے۔ شیلا بھابھی نے نکاح کے بعد اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ آپ میری بات سنیے، یہ
وہ اس کو نکاح کی اصل حقیقت بتانا چاہتی تھی، اس پر اپنی پوزیشن، اپنی حیثیت واضح کرنا چاہتی تھی، مگر اسی وقت دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ لو، شیردل بھائی آ گئے۔ شیلا بھابھی اسے اکیلا چھوڑ کر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ کیا حال چال ہے؟ اسے بھرپور نظروں سے جانچتا ہوا وہ شوخی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ کس بات کا؟ وہ سرمستی سے اس کے قریب آیا، اس کے تیور بہکے بہکے سے تھے۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ دیکھو، میں کسی کی امانت ہوں۔ وہ بدستور پیچھے ہٹ رہی تھی، آنکھوں سے بلا کا خوف ٹپک رہا تھا۔ مگر نکاح کے بعد تو بیوی شوہر کی امانت ہی ہوتی ہے، اور تمہارا شوہر اپنی امانت وصول کرنے کے لیے تمہارے روبرو موجود ہے۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، میرے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ مجھ پر صرف گل خان کا حق ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ گل خان؟ وہ 8 سالہ نہ سمجھ لڑکا۔ خیر، تفصیلی ملاقات واپسی پر ہوگی۔ میں تیسرے دن شام کو لوٹ آؤں گا، تیار رہنا میرے استقبال کے لیے۔ شیلا بھابھی تب تک تمہارے ساتھ رہیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لطیف سی شرارت کر کے تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ آج اسے گلا پور چھوڑے 3 دن ہو چکے تھے، اور یہ 3 دن اس نے کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ رہ رہ کر سازش کے جال میں پھنس جانے کے پچھتاوے اسے رلاتے تھے۔ اتنا مکار اور دھوکہ باز شخص ہوگا یہ، اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ پہلے بہانے سے گھر سے دور بلایا، پھر بے ہوشی ملی چاکلیٹ کھلا کر بے سود کیا، اور بے خبری میں اغوا کر کے اسلام آباد لے آیا۔ یہاں کر کاغذی کارروائی کا نام دے کر نکاح کیا، اور نکاح کے بعد سچ مچ کا دعوے دار بن بیٹھا۔ جھوٹ در جھوٹ، فریب در فریب، اف، کتنا گرا ہوا اور نیچ انسان ہے۔ آج اسے آنا تھا، اور اس کا سامنا کرنے کے خیال سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے اس کے وجود سے کرایت آ رہی تھی۔ خوبصورتی سے سجا زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ یہ گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شیلا بھابھی کی بے انتہا اصرار کے باوجود بھی اس نے کامدار سوٹ پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہی سفید کاٹن کا بہت سادہ سا شلوار کرتا پہنے ہوئی تھی، جو 3 دن پہلے نکاح کا گلابی جوڑا اتارنے کے بعد اس نے الماری سے نکال کر پہنا تھا۔ گو کہ یہ بھی اس کے لحاظ سے تنگ اور چست تھا، مگر اس کے ہمراہ سفید ململ کا بڑا سا دوپٹہ اسے غنیمت لگا تھا۔ بہت بری بات ہے زاریہ بھابھی، تمہارا شوہر اتنے دن بعد گھر آ رہا ہے۔ نئی نویلی دلہن کو اس قدر سادہ حلیے میں دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔ تم نے تو کوئی زیور بھی نہیں پہنا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں بھابھی۔ اس کے لہجے کی بیزاری محسوس کر کے وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ شام ڈھلے گھر آیا تھا۔ شیلا بھابھی نے کھانا تیار کر لیا تھا، سب نے مل کر کھایا۔ وہاں سب خیریت ہے نا؟ ریاض اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم پر شک تو نہیں ہوا؟ شکر ہے، خطرہ ٹل گیا۔ وہ ادھر ادھر کے دیہات میں تلاش کرنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ دریا میں گر کر دور بہہ گئی ہوگی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں نے زاریہ کو دریا کے کنارے سے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تو اندھیرے میں اس کی چادر ادھر کنارے پر ہی رہ گئی تھی۔ گاؤں والے یہی قیاس کر رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ ایک گہری نظر خاموشی سے سر جھکائے، سر جھاڑ، منہ پہاڑ حلیے میں بیٹھی خاموش و ناراض زاریہ پر ڈال کر وضاحت کر رہا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چلو شکر ہے، اسی بہانے ان کی تفتیش کا رخ تو بدلا۔ شیلا بھابھی نے سکون کی سانس لی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے شیردل بھائی، اور ہاں، جب آپ لوگوں کی صلح ہو جائے تو یاد سے فون پر اطلاع کر دیجیے گا، تاکہ اگلے دن ہم آپ لوگوں کی دعوت کر سکیں۔ شیلا بھابھی اٹھتے ہوئے بڑی شریر نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ شیردل تو خوش دلی سے ہنس دیا، مگر وہ خفیف سی ہو کر نظریں چرانے لگی تھی۔ کتنا شاندار استقبال ہے اپنے شوہر کا۔ وہ انہیں دروازے تک رخصت کرنے کے بعد لاک لگا کر اندر آیا تھا۔ کیسا شوہر؟ اس نے تلخی سے اس کی طرف دیکھا، مگر نہ جانے کیوں زیادہ دیر تک نگاہ نہ ملا سکی۔ اس کی نظروں میں پیار کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا شوہر کیا ہوتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ بھاری مخمور آواز میں جواباً گویا ہوا۔ زاریہ بنا کر بیڈ روم میں چلی آئی، مگر 14 طبق تو تب روشن ہوئے جب بڑے بشاش موڈ میں شیردل بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بولٹ کر دیا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں سو گئے؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تو اور مجھے کہاں سونا چاہیے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ ظاہرہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ وہ معصومیت سے توجیہ پیش کر رہا تھا۔ زاریہ کی جان جل کر رہ گئی۔ زیادہ بھولے نہیں بنو اور دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ تل ملا کر پیر پٹخ رہی تھی۔ شیردل نے اس کی بات انسنی کر کے آرام سے شرٹ اتار کر سائڈ پر ڈالی اور بیڈ پر دراز ہو کر بھرپور انگڑائی لے کر اس کی سمت دیکھا۔ بڑی تھکن ہو رہی ہے، آؤ نا ادھر، کیوں کھڑی ہو؟ زاریہ کے اندر آگ بھڑکنے لگی۔ بے ایمان آدمی، دروازے کا لاک کھولو، میں ہی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پیچ و تاب کھاتی ہوئی دروازے کے پاس آ گئی۔ پہلے تم لاک کھولو۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کس چیز کا؟ اس نے ابرو چڑھا کر سوال کیا۔ اپنے دل کے دروازے کا۔ برجستہ جواب آیا۔ وہ ہونٹ چبانے لگی۔ شیردل،
تم نہایت دھوکہ باز اور بہس انسان ہو. مجھے اپنی بیوقوفی پر رونا آ رہا ہے. میں نے تو تمہارے فریب کو محبت سمجھ کر تمہیں اپنے دل کے بڑے اونچے سنگھاسن پہ بٹھایا تھا، مگر تم اس قابل نہیں ہو. وہ نفرت انگیز لہجے میں کہتی ہوئے نادانستگی میں اعتراف کر گئی تھی. اس کی محبت کا شیر دل کا رواں رواں مسرت سے سرشار ہو گیا. چلو تم نے مانا تو صحیح کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے نہیں تھی. اس کے پاس سے ہٹتے ہوئے وہ تیزی سے مڑی. کچھ اتنی تیزی سے پلٹی تھی کہ دوپٹے کا پلو دروازے کے ہینڈل میں پھنس گیا تھا اور پیچھے ہوئی تو دوپٹہ لہرا کر دروازے سے جا لپٹا. اس نے زمین پر گرا پلو اٹھانے کی کوشش کی تو شیر دل نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور اب دوپٹے کا ایک سرا کنڈے میں پھنسا تھا تو دوسرا شیر دل کے قدموں کے نیچے تھا. چلو آؤ صلح کر لو، بہت ہو گئی ناراضگی. وہ اسے بازو کے گھیرے میں لے کر بولا. میں جان دے دوں گی شیر دل. وہ مجنونانہ انداز میں مزاحمت کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی. عورت کو مرضی کے بغیر حاصل کیا جائے تو وہ اپنا کچھ بھی نہیں دیتی. تم اپنی طاقت کے زور پر مجھ پر فاتح ہو بھی جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. میں تمہارے غلیظ ارادے کی تکمیل کے بعد کچھ کھا کے سو رہوں گی. وہ بفری ہوئی تھی. اس کے تیور انتہائی جارحانہ تھے مگر وہ ڈھٹائی سے مسکراتا رہا. اس کی مزاحمت کے باوجود اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا. مگر زاریہ نے بڑا مشتعل رد عمل ظاہر کیا. اس کا منہ نوچنے اور دانتوں سے اس کے ہاتھ کھسوٹنے کی کوشش کر رہی تھی. یا خدا، ارے تم تو جنگلی بلی ہو. اس نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے قابو میں کر لیے. وہ بری طرح ہانپ رہی تھی. اللہ کتنا گناہ دے گا تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ بھلا کوئی مجازی خدا سے بھی اس طرح پیش آتا ہے؟ وہ اپنی ازلی بشاشت سے گویا ہوئی. نہیں ہو تم میرے مجازی خدا. وہ چلا اٹھی. اللہ اللہ. اس نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. بس بہت ہو چکا ایڈونچر. مجھے معافی دے دو بیگم صاحبہ، اگر میں نے سچ نہ بتایا تو مجھے یہ رات ہسپتال میں کاٹنی پڑے گی. اس نے اپنی گالوں کی خراشوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئے تکلیف کا اظہار کیا. پھر اٹھ کر ایک کونے میں پڑا بیگ اٹھایا اور اس کی جیب سے کاغذ اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا. وہ اسے پڑھنے لگی. طلاق جیسے ایک چھناکا سا ہوا اور تاریخ تقریباً 3.5 ماہ پرانی تھی. یہ کیا ہے؟ اس نے یوں کاغذ پرے پھینکا گویا زہریلا سانپ ہو. جی ہاں، اب سمجھ آیا گل خان کو پڑھانے کا مقصد. تو کیا تم نے اسے دھوکے سے دستخط کروائے ہیں؟ وہ لج کر شیر دل کو ہی دیکھ رہی تھی. اسے یاد آ رہا تھا 4 ماہ قبل گل خان نے بڑے فخر سے اسے بتایا تھا کہ آج اس نے بالکل صحیح دستخط کیے ہیں اور انگوٹھا بھی لگا دیا ہے. کیا دھوکا لگا رکھا ہے؟ ہر معاملے کو ایک ہی عینک سے دیکھتی ہو. وہ بھنا گیا. بھائی گل خان ایک کم سن اور نابالغ بچہ ہے. 1 سال پہلے اس کے والد صاحب نے نکاح کے کاغذات سامنے رکھ کر کہا، بیٹی یہاں اپنا نام لکھو اور انگوٹھا لگا دو. اس نے بے فکری اور نہ سمجھی سے ان کا کہا مان کر ایسا ہی کیا. پھر 1 سال بعد میں نے اسے طلاق کے کاغذات سامنے رکھ کر کہا دستخط کرنے کو. اس نے اسی ناسمجھی اور بے فکری سے میری خواہش بھی پوری کر دی. جس رشتے کی نزاکت کی اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اس کے جوڑنے یا توڑنے کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ بیڈ پر مقابل بیٹھ کر ساری تفصیل سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوتا جا رہا تھا. تو گویا اب گلا پور سے آخری رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا. گو کہ ایسی کاغذی شادی کے انجام پر عدت کا اطلاق نہیں ہوتا. پھر بھی میں نے احتیاطاً 3 ماہ 10 دن تک صبر سے انتظار کیا اور اس دوران یہاں ریاض کی مدد سے مناسب انتظام کرتا رہا. زاریہ کو یاد آیا ایک بار اس نے 3 ماہ کی مدت کا ذکر کیا تھا اور کسی کام کی غرض سے مہینہ بھر شہر بھی رہا تھا. اگر یہ سب کچھ ہی کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے. وہ سر جھکا کر دھیرے سے شکوہ کونا ہوئی. اگر تمہیں گاؤں میں یہ بات بتا کر پلاننگ پر عمل کرنے کو کہتا تو تم کبھی ناراضی ہوتی. اس لیے کہ تم میں خود سے فیصلہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی صلاحیت نہیں ہے. تم ضرور کوئی گڑبڑ پھیلاتی اور یوں یہ سب اتنی کامیابی سے ممکن نہ ہو پاتا. مگر کم از کم نکاح کے وقت طلاق کے بارے میں تو بتا دیا ہوتا. وہ احتجاجاً بولی. ہاں یہ میرا قصور ضرور ہے، بس ایڈونچر کے لیے اس راز کو راضی رہنے دیا. مگر نتیجہ بڑا دردناک نکلا. وہ اپنے گالوں کو سہلانے لگا. زاریہ کو شرمندگی اور ندامت نے آن گھیرا. مجھے افسوس ہے. افسوس ہے تو پھر ان زخموں پر مرہم بھی رکھو. اس نے اپنا سر اس کی گود میں ڈال دیا. وہ جھجک سی گئی. بس تمہیں تھوڑا سا ستانا مقصود تھا. سوچا تھا گاؤں سے واپس آ کر ساری کہانی سنا کر تم سے داد وصول کروں گا، مگر تم نے الٹا تمغے میرے چہرے پر سجا دیے. وہ شریر ہوا. بس بھی کرو، اتنا شرمندہ تو نہ کرو. وہ افسوس اور شرم سے مری جا رہی تھی. اس نے کس طرح شیر دل یعنی اپنے مجازی خدا کے حضور بدتمیزیاں کی تھیں. وہ جھجکتی ہوئی اس کے چہرے کی خراشوں کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگی. بندہ اب کسی گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے یا ہنوز ہٹنے ہٹانے کی گردان چلے گی؟ وہ شوخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس نے نظر چرا لی. کتنے افسوس کی بات ہے خاتون اپنی شادی کی سہاگ رات میں سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہو، ورنہ کوئی زیور نہ سنگھار بیوی سے زیادہ بیوہ لگ رہی ہو. اللہ نہ کرے، کیسی بدفعال منہ سے نکالتے ہو.
اس نے جس پہ ساختگی سے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا، اس میں چھپی محبت، تعلق، خاطر کی پختگی اور جذبوں کی گہرائی کا بخوبی ادراک کیا جا سکتا تھا۔ شیر دل کی روح معطر و مسرور ہو گئی۔ میں بھی لباس بدلتی ہوں۔ اس نے اس کے فکرے کا اتنا اثر لیا تھا کہ فوراً ہی اٹھنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس کو سر گود سے اٹھا کر ایک طرف کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ رہنے دو یار، بڑا طویل انتظار کیا ہے، اب اور ایک پل کا بھی یارہ نہیں ہے۔ وہ شیلا بھابھی کو فون بھی تو کرنا ہے، وہ شرمیلی نظروں سے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مگر پہلے صلح تو ہو جائے، وہ گہری نظر ڈال کر بولا۔ ہو گئی ہے، وہ کترا کر بولی۔ اچھا؟ وہ آنکھیں پھیلا کر حیرت ظاہر کرنے لگا۔ مگر میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ یہ دل تو سدا کا بے ایمان ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ موڑ گئی۔ اسے بے ایمان بھی تو حسن والے بناتے ہیں۔ حسن والے بے ایمانوں سے نمٹنا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے بچاؤ کے لیے شوخی سے تکیہ اس کے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ جادو نگری کا وہ پھول جو کبھی شیر دل کے لیے لاحاصل رہا تھا، جس کی خوشبو پانے کے لیے اس کا من تڑپتا تھا، آج وہ اپنی تمام تر رونائیوں اور خوشبوؤں کے ساتھ اس کی زندگی میں موجود تھا۔ اور زاریہ کی کس مضبوط حصار میں سمٹ کر سکون پانے کی خواہش بھی آخرکار شرمندہ تعبیر ہو گئی تھی۔ مگر اس منزل مراد کے لیے جتنا کٹھن سفر کرنا پڑا، یہ وہی جانتے تھے۔ اوکے جی، اس ناول کو ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، بلکہ ختم ہی ہو گیا، میں نے کیا ختم کرنا تھا۔ ناول ایک ایسی ٹائپ کا ناول تھا کہ یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس ٹائپ کے جو ناول ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں، مطلب آپ خود پریشان ہو جاتے ہو۔ بہت سی تو سٹوریز ایسی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر آپ دو راہے کا شکار ہوتے ہو۔ کبھی اس کی کنڈیشن دیکھتے ہو تو لگتا ہے کہ اس کو اپنے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ غلط کر رہی ہے، یہ اس کو نہ کرے، کچھ بھی اپنے گھر میں رہے۔ تو یہ اس ٹائپ کا ناول تھا۔ خیر ہوا بہت 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 غلط ہے کہ آپ کی اتنی زیادہ ایج ڈفرینس میں شادی ہو جانا بہت غلط ہے، جب اس بچے کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو یہ روایتیں مجھے نہیں پتہ کہاں پر ہوتی ہیں، اگر یہاں پر کہیں پہ یہ رسم و رواج ہیں تو بہت غلط ہے۔ شاید اب نہیں ہوتے، لیکن یہ پہلے کا ناول ہے، تب ہوتے ہوں گے، ابھی بھی ہوتے ہوں گے۔ کچھ قبیلے وغیرہ کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، جرگے شرگے ہوتے ہیں یہاں پر، کہ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، گھر میں ہی ہیں، ان کی شادی نہیں کرنی، کسی کی بہت بوڑھے بندے سے کر دی جائے گی یا کسی کی بچے سے کر دی جائے گی۔ حد ہو گئی بھائی، حد ہو گئی۔ تو خیر یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ تو ظلم نہیں ہو رہا، یہ تو لڑکوں کے ساتھ بھی تو ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ینگ ہوگا، اس کو سمجھ آئے گی، تب تک اس کی بیوی بھی ہوگی، وہ اتنی بڑی عمر کی ہو چکی ہوگی، تو یہ بھی تو غلط ہے نا۔ تو خیر اس ٹائپ کا ایک اور ناول میں نے پڑھا تھا نگہت عبداللہ کا، وہ بھی ایسے ہی ایج ڈفرینس بیسڈ ناول تھا، لیکن وہ بہت اچھا تھا۔ یہ بھی اچھا ہے لیکن وہ بہت زیادہ اچھا تھا۔ تو وہ میں اس کو ڈھونڈ کے نا اسکرین پہ دکھا دوں گی، اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے کیا مجھے غلط لگ رہا تھا کہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آپ کو صحیح اور غلط کا تو پتہ ہوتا ہے، وہ کیوں اس کے پاس جاتی ہے، وہ کیوں تو یہ باتیں تو خیر تھی، لیکن وہ بھی تھی، اس کے بھی کچھ پرابلمس تھے۔ تو خیر یہ اس کے بھی پرابلمس جینوئن تھے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں صحیح، کچھ ہوتی ہیں غلط۔ بے شک وہ آپ کے پرابلمس ہیں، تو بہت سی چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو بھی ہے ہر کسی کے پاس پھر ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کچھ بھی غلط کام کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس بے شک وجہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو آپ کو وہ نہیں کرنا ہوتا۔ خیر اس نے بھی خیال تو رکھا تھا، جیسا بھی رکھا تھا، جیسا کر سکتی تھی۔ تو میں تو اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال سے صحیح ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، ڈائیورس لے لیا ہے اور اس نے دے دی ہے، اور یہ بس آ گئی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کا اب کیا ہونا تھا، ہے نا؟ ایسا تو نہیں تھا گل خان مر جاتا یا بڑا ہوتا ہے اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دیتا، تب تک اس کے اتنے سارے سال ضائع ہو جاتے، ہے نا؟ خیر جی، آپ کو کیسا لگا مجھے بتائیے، اور مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔